سچ کا جھوٹ، جھوٹ کا سچ اور سراب۔ سچ بولنا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اگر سچ بولنا آسان ہو جائے یا آسان لگنے لگے تو سچ کے سچ ہونے پر شک کرنا چاہیے۔ سچ کی پاداش میں کئی پیغمبروں کی گردنیں اڑائی گئیں، کئی مفکر تختہ دار پر چڑھے، کئی مورخ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے، کئی عالم اپنی زندگیاں کال کوٹریوں میں بسر کرتے مر گئے۔ کاش کہ سچ بولنا آسان ہوتا۔ اس دنیا کا عجیب معاملہ ہے کہ یہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ لوگ سچ بولیں، لیکن سچ سننا کوئی نہیں چاہتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہمیشہ دنیا کے سب سے بڑے سچ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سن 2007 میں ان دنوں پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر کام کرتا تھا، اور وہاں میری ذمہ داری شارٹ فارمیٹس کی ویڈیوز بنانے کی تھی، لکھنے کی اور بنانے کی۔ جب مارچ 2007 میں تب کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے جنرل مشرف کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہ مانا تو ہم جوش میں آ گئے۔ ہم نے کہا ایسا جیدار آدمی کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وکلا تحریک شروع ہوئی تو میں صبح سویرے دفتر پہنچ جایا کرتا تھا، اور وہاں 40-50 سیکنڈ کے انتہائی طاقتور جملوں اور فوٹیج والے وہ ویڈیوز پر مبنی کلپس بنا کر ایک پیکیج بنا کر وہ شعبہ نیوز کو دیا جاتا تھا، اور وہ صبح سے لے کے شام تک ہزاروں بار نشر کیے جاتے تھے، بار بار پیٹا کرتے تھے اس کو۔ یوں وہ انتہائی اوپینیٹڈ قسم کے پروموز سارا دن چلتے رہتے۔ ہم یوں مطمئن تھے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی نے جرنیل سے یوں ٹکر لینے کی جرت کی ہے تو ہمیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہی اس وقت کا سب سے بڑا سچ تھا۔ مگر دیکھا تو تمام ٹی وی چینلز، تمام صحافی، ہر کوئی جنرل مشرف کے خلاف اور جج کے حق میں بول رہا تھا۔ اس لمحے یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ سچ بولنا آسان کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، برسوں بعد ایک سیاسی رہنما نے بتایا کہ مشرف نے انہیں فون کر کے مدد مانگی تھی کہ انہیں فوج کے اندر ان کے مخالف جرنیلوں سے، ان کی مخالف لابی سے بچا لیا جائے۔ جب کوئی فوجی سربراہ ایکسٹینشن لیتا ہے تو اس کی وجہ سے فوج کے نظام میں ترقیوں کا پورا راستہ نیچے تک رک جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ دباؤ کم کرنے کے لیے فوجیوں کو نیچے تک افسران کو زبردست مراحت دی جاتی ہیں، پلاٹس، آسانیاں اور جانے کیا کیا، حتیٰ کہ پبلک اوپینین سے دور رکھنے کے لیے، یعنی پبلک اوپینین کو جرنیل کے خلاف نہ کرنے، اس سے بچانے کے لیے، یا یوں سمجھے کہ جرنیل اپنے پر تنقید روکنے کے لیے ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی نوازتا ہے، پلاٹس اور جانے کیا کیا۔ مشرف کے مارشل لا کی وجہ سے نیچے تک جو ترقیاں تھیں وہ رکی رہیں، اور اسی وجہ سے مشرف نے کیانی صاحب کو وائس چیف آف آرمی سٹاف کا ایک عہدہ ایجاد کر کے بنایا تھا۔ لیکن اس سے مسائل حل نہیں ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اچانک وکلا، صحافی، میڈیا، جج ایسے ہی نہیں بہادر ہو گئے تھے، بلکہ چابی گھمائی گئی تھی، اور فوج کے اندر سے گھمی ہوئی یہ چابی ہی اصل میں یہ سارے معجزے کروا رہی تھی۔ ہر کسی کو اچانک ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی اور مشرف کی دستور شکنی یاد آ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور کے آخری حصے میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگتے نظر آتے تھے۔ اس وقت کے لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ حقیقی جمہوریت کی جدوجہد ہے۔ ضیاء الحق کے دور کے آخری حصے میں لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سویلین جدوجہد اتنی مضبوط ہو گئی ہے اور قوم ایسی کھڑی ہو گئی ہے کہ ضیاء الحق انتخابات کروا کے اقتدار سویلین افراد کو منتقل کرنے پر رضامند یا مجبور ہو گئے۔ ایسا تھا نہیں۔ وہ ایوب خان تھے یا ضیاء یا پھر مشرف، یہ تمام اپنے دور کے آخر میں اپنے ہی بیٹی بھائیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر اچانک دیکھا کہ ان دنوں جنرل باجوہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ ٹی وی پر اچانک تمام صحافیوں کو سیاست میں فوجی مداخلت کی تباہ کاریوں کا پتہ چل گیا۔ اچانک سے ججوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام بھی شروع کر دیا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے کارکن جو ماضی میں مجھے اور ہم جیسے درجنوں لکھنے والوں کو فوج کی سیاست میں مداخلت پر تنقید پر
وطن دشمن، غدار اور جانے کیا کچھ کہا کرتے تھے، وہ اچانک فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہو گئے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے وطن دشمن ہے۔ وہ صحافی تھے، وہ سوشل میڈیا کے ہرکارے تھے، ٹرولز تھے۔ اچانک سب کو سچ بھی یاد آ گیا، جمہوریت بھی یاد آ گئی، دستور بھی یاد آ گیا، اور فوج کی سیاست میں مداخلت کے نقصانات بھی پتہ چل گئے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ برس قبل فیس بک پیج پر ایک فالوور نے مجھے میرے پیج پر لکھا کہ عاطف صاحب آپ پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب میرا تو ایک ایک لفظ اپنے لوگوں کی امانت رہا ہے، میں پاکستان کے خلاف لکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر میرے لکھے کسی لفظ یا کسی جملے سے تاثر ملا ہے تو برائے مہربانی حوالے کے طور پر مجھے میرا وہ جملہ یاد کروائیے تاکہ آئندہ مزید احتیاط برتی جائے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ پاکستان تو نہیں لیکن پاکستانی فوج کے خلاف آپ اکثر لکھتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب ویسے تو ملک کی فوج ایک محکمہ ہے اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوج پر یا اس کے کردار پر بات کر سکے، تاہم سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی فوج کے خلاف بھی کچھ نہیں لکھا۔ کیا آپ مجھے میرا کوئی ایسا جملہ حوالے کے طور پر یہاں تحریر فرمائیں گے جو آپ کی نظر میں فوج کے خلاف تھا؟ اس کا جواب تھا کہ آپ کہتے ہیں فوج دستور کے نیچے کام کرے۔ میں اس کے بعد بہت دیر تک یہ سوچتا رہ گیا کہ اب اس کے جواب میں کیا لکھوں؟ کیا یہ لکھوں کہ فوج کو دستور سے اوپر کام کرنا چاہیے؟ کیا یہ لکھوں کہ فوج دستور توڑے تو پھر اچھی بات ہوتی ہے اور اس کے غلط اقدام پر تنقید کوئی نہ کرے؟ یا یہ لکھوں کہ فوج کو کسی بھی جرم کا حق حاصل ہے، انسانی حقوق پامال کرنے کا حق حاصل ہے، دستور کو نہ ماننے کا حق حاصل ہے، کسی شخص کو اغوا کرنے کا حق حاصل ہے؟ یہ لکھوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کل اسی پیج پر وہ جو نوجوان جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اس نے جنرل باجوہ کی تصویر کے ساتھ ایک گندی گالی لکھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سن 2019 کے دسمبر میں میرا بارسلونا جانا ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دوستوں نے میرا بائیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ وہاں ایک زبردست تقریب منعقد ہوئی، تاہم مجھے میزبان سمیت دیگر شرکا نے بتایا کہ آپ کے خلاف تو یہاں ایک خوفناک مہم چلائی گئی ہے کہ کوئی اس پروگرام میں شریک نہ ہو کیونکہ عاطف توقیر پاکستان دشمن ہے۔ کچھ دن پہلے اس پروگرام کے ایک بائیک آؤٹ کرنے والے اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بارسلونا کے ہمارے دوست سے بات ہوئی جو فوج کی سیاست میں مداخلت پر ان دنوں زبردست جملے لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہی کچھ لکھنے پر تو آپ صرف 2-2.5 برس قبل میرے پروگرام میں نہیں آئے تھے۔ تو بولے کہ ہمیں ایک فہرست ملی تھی جس میں پاکستان دشمنوں کے نام تھے، اس میں آپ کا بھی نام تھا۔ میں نے کہا صاحب فہرست ملی تھی تو کم از کم یہ تو پوچھتے کہ انہوں نے پاکستان مخالف کہا یا لکھا کیا یا کیا کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف آپ کا دماغ ایسا زبردست چلے کہ اپنے رٹے رٹائے مطالعہ پاکستانی جملوں سے اختلاف کرنے والے ہر شخص کے سامنے آپ جملوں، مثالوں اور سوالوں کا ڈھیر لگا دیں، دنیا جہان کی دلیلیں کم پڑیں تو گالیاں تک لکھ دیں، اور کوئی منطقی حتیٰ کہ سادہ سی بات ماننے یا سمجھنے سے بھی آپ انکار کر دیں۔ اور دوسری جانب آپ کو کوئی فہرست ملے تو آپ یقین کر لیں، کوئی لیڈر کوئی بات کہہ دے تو سوال تک نہ کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران خان نے کہا کہ امریکہ نے سازش کر دی، تمام انصافی دوستوں نے گانا شروع کر دیا کہ امریکہ نے سازش کر دی۔ شہباز شریف نے کہہ دیا کہ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے انہوں نے حکومت سنبھالی، تو نون لیگی دوستوں نے منتر پڑھنا شروع کر دیا کہ حکومت نہ لیتے تو ملک باقی نہیں بچتا۔ حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کو یہ شکایت ہے کہ سچ نہیں بولا جاتا تو دوسری طرف سچ بولنے والوں کو گالی، پتھر اور دشنام کے تیر بھی آپ کے ہی طرف سے ملتے ہیں۔ کل یہی تحریک انصاف فوج پر تنقید کرنے والوں پر لاکھوں روپے جرمانے اور قید کی سزاؤں کے قانون بنا رہی تھی۔ کیا ان کے فالوورز میں سے کسی نے یہ پوچھا تھا، کوئی سوال کیا تھا کہ کل غلط کام کر رہے تھے یا آج غلط کام کر رہے ہو؟ اگر پہلے غلط کام کیا تھا تو اس کی معافی مانگی تھی؟ کل یہی عمران خان جنرل باجوہ کو پاکستانی تاریخ کا سب سے جمہوریت پسند جرنیل قرار دے رہے تھے، آج ان کے خلاف ٹرینڈ چلوا رہے ہیں۔ کیا ان کے فالوورز میں سے کسی نے پوچھا کہ کل غلط کام کر رہے تھے یا آج غلط کام کر رہے ہو؟ اگر پہلے غلط کام کیا تھا تو اس کی معافی مانگی تھی؟ کل یہی عمران خان امریکی صدر کی کال کے لیے کبھی شاہ محمود قریشی کو بھیج رہے تھے، کبھی معید یوسف کو روانہ کر رہے تھے، کبھی سوشل میڈیا پر فلاں نے کال کر لی لیکن امریکی صدر کی کال نہیں آئی کی مہم چلا رہے تھے، کبھی امریکہ میں پاکستانی سفیر کو سرگرم کر کے فون کال کے لیے لابینگ کر رہے تھے۔ کال نہیں آئی تو امریکہ نے سازش کر دی، کندارہ لگا دیا۔ کیا ان کے فالوورز میں سے کسی نے پوچھا کہ کل غلط کام کر رہے تھے یا آج غلط کام کر رہے ہو؟ اگر پہلے غلط کام کیا تھا تو اس کی معافی مانگی تھی؟ ایسی ہی لسٹیں
آپ دیگر سیاستدانوں کی بھی بنا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی رہنما اپنے سیاسی مفادات سے باہر نکل کر قوم کا نہیں سوچ رہا۔ اس وقت پاکستان بارشوں کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ بلوچستان سے وہ ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ آپ یقین تک نہیں کریں گے۔ مگر آپ نے کیا کسی ٹی وی چینل پر اس کا ماتم دیکھا ہے؟ کسی بابا رحمتے کو سو موٹو کا خیال آیا ہے؟ کسی سیاسی رہنما نے اپنے دیگر دھندے چھوڑ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے رات بسر کی ہے؟ جب آپ سوال نہیں کرتے تو سیکھتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو سیکھنے کا معاشرہ بنا دیا ہے، سمجھنے کا نہیں۔ ہر شخص نے ہر بات کا جواب سیکھ لیا ہے، ہر مشکل کا حل یاد کر لیا ہے، ہر مسئلے کا مقابل گھول کر پی لیا ہے، مگر سمجھا کچھ نہیں ہے۔ نہ مسئلہ، نہ سوال، نہ مشکل، نہ جواب۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ سامنے والا شخص سچ بولے، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو واقعی سچ سننا چاہتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ سچ وطن دشمن اور غدار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب تک سچ ہماری مرضی کا نہیں ہوگا ہم اسے سچ تسلیم نہیں کریں گے۔ سچ یہ ہے کہ جتنا سچ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک خوفناک جھوٹ ہے، کیونکہ جو سچ ہے وہ بولنا آسان نہیں ہے، وہ بولنا آسان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ٹی وی، سوشل میڈیا، عدلیہ اور سیاستدانوں کو اچانک یاد آنے والا سچ بہت جلدی مکمل جھوٹ نکلے گا۔